سیدنا بلال حبشی سے پوچھا گیا، اے بلال تمہیں اسلام کی کون سی چیزیں اتنی متاثر کر دی کہ تم اسلام لے آئے؟ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں مکہ المکرمہ میں رہتا تھا، میں ایک غلام تھا، میں ایک نوکر تھا، میرا ایک مالک تھا، میرا ایک آقا تھا جو انتہائی ظالم تھا، انتہائی شفاق تھا، اس پر بہت ظلم کیا کرتا تھا، میرا گھر سے باہر آنا جانا بہت کم تھا، میں اسی گھر میں رہا کرتا تھا اور میرا مالک مجھ پر بہت ظلم کیا کرتا۔ ایک روز مجھے بہت بخار تھا، تیز بخار تھا، سخت سردی تھی، تو میرا مالک میرے پاس آیا، میرا آقا میرے پاس آیا۔ بلال سے پوچھا گیا کہ اے بلال تمہیں اسلام کی کون سی چیزیں اتنی متاثر کر دی کہ تم اسلام لے آئے؟ بلال حبشی فرما رہے ہیں، میں ایک غلام تھا، ایک نوکر تھا، ایک گھر میں رہا کرتا تھا، میرا مالک بہت ظالم تھا، بہت ظلم کیا کرتا تھا، ایک دن مجھے بہت بخار تھا، تیز بخار تھا، سخت سردی تھی، تو میرا مالک میرے پاس آتا ہے، میرا آقا میرے پاس آتا ہے اور اس نے کئی کلو جو مجھے دی اور کہا کہ تو پوری رات اسے چکی پر پیستا رہا۔ مجھے بہت بخار تھا، تیز بخار تھا، سخت سردی تھی، میں اس بخار میں، اس سردی کی حالت میں نے اس سے حامی تو بھر لی کیونکہ وہ میرا مالک تھا، وہ میرا آقا تھا، لیکن اسے میری تکلیف کا احساس نہیں تھا، وہ میری تکلیف کو محسوس نہیں کر پا رہا تھا، وہ ظالم تھا، وہ شفاق تھا۔ اس نے کہا کہ پوری رات تجھے اس چکی کو، اس جو کو اس چکی پر پیستا ہے۔ وہ مالک وہاں سے جاتا ہے، جب مالک وہاں سے جاتا ہے مجھے اس قدر بخار تھا، میں نے دودھ کا ایک پیالہ تھا، میں نے دودھ لیا، دوا لی، کمبل لپیٹ کے میں لیٹ گیا، جب میں لیٹ گیا تو میری آنکھ لگ گئی، میں سو گیا۔ رات تاخیر سے میرا مالک میرے پاس آتا ہے، میرا آقا میرے پاس آتا ہے اور وہ کمبل کو کھینچتا ہے اور بڑے تلخ لہجے میں کہتا ہے میں نے تجھے ایک ذمہ داری دی تھی، تو میرا غلام ہے، تو میرا نوکر ہے، تیرا کام یہ ہے کہ تو میرے حکم کی تعمیل کر، میں نے جو تجھ سے کہا ہے تو اس پر عمل کر، اب تیرے لیے سزا یہ ہے کہ اب تجھے پوری رات چکی پیسنا ہوگی اور ہر چند، اب تجھے تیز بخار ہے، سخت سردی ہے، لیکن اب تجھے کھلے میدان میں چکی پیسنا ہوگی۔ اب چکی پیسنے کے ساتھ ایک شرط اور بھی ہے کہ اب تجھے قمیض اتار کر چکی پیسنا ہوگی اور تجھے کھلے میدان میں چکی پیسنا ہوگی۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مجھے کھلے میدان میں بٹھا دیا، صحن میں بٹھا دیا، اوپر چھت بھی نہیں ہے، میں چکی پیس رہا تھا اور آپ تصور کر سکتے ہیں ایک انسان کو شدید بخار ہو، تیز بخار ہو، سخت سردی ہو اور اس کی قمیض بھی اتار لی جائے اور کھلے میدان میں بٹھا دیا جائے اور کہا جائے کہ تو پوری رات چکی پر پیستا رہا۔ میرے بھائیو، بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں چکی پیس رہا تھا اور ساتھ ساتھ میری آنکھوں سے اشکوں کی برسات جاری تھی، میں رو رہا تھا، میرے کراہنے کی آواز، میرے رونے کی آواز گھر سے ذرا باہر چلی جاتی ہے، لیکن اس وقت کیا ہوتا ہے، کیا کمال ہوتا ہے، اس وقت کیا ہوتا ہے، کیا کمال ہوتا ہے۔ آمینہ کے لال کا گزر میرے گھر کے سامنے سے ہوتا ہے، مدینے والے آقا کا گزر میرے گھر کے سامنے سے ہوتا ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر میرے گھر کے سامنے سے ہوتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بلال کی آواز سنتے ہیں، دروازے پر آتے ہیں، دستک دیتے ہیں، اندر تشریف لاتے ہیں اور بلال سے پوچھتے ہیں کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہو، کس چیز نے رلایا ہے؟ بلال حبشی فرماتے ہیں، ارے جاؤ صاحب، پوچھنے والے تو بہت ہوتے ہیں، غمخوار تو بہت بنتے ہیں، لیکن غم کا مداوع کرنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ پوچھنے والے تو بہت ہوتے ہیں لیکن مدد کون کرتا ہے؟ میں نے یہ جملے کہے، میرے جملوں میں کچھ سختی تھی، کچھ تلخی تھی، میرے جملے سنے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں سے واپس تشریف لے جاتے ہیں۔ میں بھی کچھ بدگمانی کا شکار ہو گیا، میں نے کہا ہاں ایسا ہی تو ہوتا ہے، پوچھنے والے تو بہت ہوتے ہیں لیکن مدد کون کرتا ہے؟ میں نے جملے کہے، میرے جملوں میں کچھ تلخی تھی، کچھ سختی تھی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے تشریف لے جاتے ہیں۔ بلال حبشی سوچتے ہیں اب کہاں آنے والے ہیں، بلال سوچتے ہیں اب آنے والے نہیں ہیں، بلال پھر واپس چکی پیسنے لگتے ہیں، ابھی چکی پیس ہی رہے ہیں، کیا دیکھتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں، چند لمحے ہی گزرے ہیں، مدینے کا چاند پھر واپس تشریف لا رہا ہے، آمینہ کا لال پھر واپس تشریف لا رہا ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پھر واپس تشریف لاتے ہیں۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں دیکھتا ہوں ان کے ہاتھوں میں دودھ کا ایک پیالہ ہے اور چند کھجوریں ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بلال کو دودھ دیتے ہیں اور چند کھجوریں دیتے ہیں اور کہتے ہیں اے بلال یہ کھجوریں کھا لو، یہ دودھ پی لو اور تم لیٹ جاؤ۔ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں لیٹ جاؤں؟ کیا آپ جانتے نہیں وہ بڑا ظالم ہے، وہ بڑا شفاق ہے، مجھے لیٹنے کے لیے کہہ رہے ہو؟ وہ بہت ظلم کرتا ہے، میرا مالک بہت مارتا ہے، بہت سزائیں دیتا ہے، وہ تو بہت ظلم کرتا ہے، وہ تو سزائیں دیتا ہے، مجھے چکی پیسنے پر معمور کیا گیا ہے، مجھے پوری رات جاگنا ہے اور چکی پیسنا ہے، یہ چکی کون پیسے گا؟ تو دیکھو وہ جو سبب وجود کائنات ہیں جن کی وجہ سے یہ ساری کائنات معرض وجود میں آئی
آئی، وہ جو کونین کے والی ہیں، وہ جو خسرو خوبا ہیں، وہ جو سیاح لا مکہ ہیں، وہ جو نازش ہر دو جہاں ہیں، جن کے سبب سے ساری کائنات بنی، اور وہ آقا ان کے انداز تو دیکھو، وہ آقا ان کا عمل تو دیکھو، اگر وہ نہ ہوتے کچھ نہ ہوتا، زمین نہ ہوتی، آسمان نہ ہوتے، چاند تارے نہ ہوتے، اسی لیے کہا نا زمین و سما تمہارے لیے، مکین و مکہ تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے تو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زبا تمہارے لیے، بدن میں حجاب تمہارے لیے، ہم آئیں یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، وہ جو مصداق لولا کلمہ خلقت الدنیا ہے، وہ جو مصداق لولا کلمہ خلقت الافلاق ہے، وہ نہ ہوتے کچھ نہ ہوتا، اسی لیے کہا نا یہ سبا سن کو کلی چٹک، یہ زبا چہک لب شو جھلک، یہ مہک جھلک، یہ چمک دھمک، سب اسی کے دم کی بہار ہے، یہ سمن، یہ سوسن و یا سمن، یہ بنفش سنبل نسترن، بھولے سر بیلانا بھرا چمن، وہی ایک جلوہ ہزار ہے، وہ نہ تھا تو باغ میں کچھ نہ تھا، وہ نہ ہو تو باغ ہو سب فنا، بادب جھکا دو سرے کلا کہ میں نام لوں گلو باغ کا، گلے در محمد مصطفیٰ، چمن ان کا پاک دیار ہے، چمن ان کا پاک دیار ہے۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ چکی کون پیسے گا، یہ چکی کون پیسے گا، مجھے تو چکی پیسنے پر معمور کیا گیا ہے، وہ بہت ظلم کرتا ہے، بہت سزائیں دیتا ہے۔ میرے پیارو، جو لوگ کہتے ہیں حضور دہشت کی تعلیم دیتے ہیں، حضور نفرت کی تعلیم دیتے ہیں، جنہیں معلوم نہیں ہے اسے بتلا دو کہ حضور وہ جو جن کی وجہ سے ساری کائنات معرض وجود میں آئی، ذرا ان کی ادائیں تو دیکھو، ذرا ان کے انداز تو دیکھو، ذرا ان کی رحمتیں تو دیکھو، ان کا حسن تو دیکھو، ان کی عنایت تو دیکھو، وہ ایسے غمخوار آقا ہیں کہ یہ نوازشیں، یہ عنایتیں غم دو جہاں سے چھڑا دیا، غم مصطفیٰ تیرا شکریہ مجھے جینا مرنا سکھا دیا، غم مصطفیٰ تیرا شکریہ مجھے جینا مرنا سکھا دیا۔ میرے پیارو، جینے کا ڈھنگ سیکھنا چاہتے ہو، جینے کا انداز سیکھنا چاہتے ہو تو طیبہ کی گلیوں میں چلتے ہیں، آقا کی بارگاہ میں چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اسلام کا پیغام کیسے پھیلا، کیا تلوار کی دھار سے پھیلا؟ نہیں، پوچھو بلال سے کہ بلال نے اسلام کیسے قبول کیا۔ بلال حبشی سے پوچھا گیا اے بلال پھر کیا ہوا؟ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پھر میں نے کہا یہ چکی کون پیسے گا، یہ چکی کون پیسے گا، وہ تو ظلم کرے گا، وہ تو مارے گا۔ تو دیکھو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے بلال گھبرا نہیں، اے بلال گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اے بلال پریشان نہ ہو، آج کچھ غلام کی خاطر میں محمد پوری رات چکی پیستا رہوں گا، میں محمد پوری رات چکی پیستا رہوں گا۔ پھر ان کا عمل دیکھو، ان کا حسن دیکھو، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بلال کو دودھ دیتے ہیں، دودھ کا پیالہ دیتے ہیں، بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دوا دیتے ہیں، کمبل اڑا کر لپیٹ کر بٹھا لیتے ہیں، بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمبل اوڑھ کر لیٹ جاتے ہیں، میرے آقا پوری رات چکی پیستے ہیں، پوری رات چکی پیستے ہیں، اور جب صبح ہوتی ہے، فجر کا وقت ہوتا ہے، میرے آقا نے سارا سامان بلال کے حوالے کیا، بلال کے حوالے کیا اور میرے آقا چلے گئے۔ یہ ایک رات کا واقعہ نہیں ہے، یہ ایک رات کا واقعہ نہیں ہے، بلال حبشی کے پاس میرے نبی پھر دوسرے دن تشریف لاتے ہیں، بلال حبشی کو دودھ کا پیالہ دیتے ہیں اور کھجورے دیتے ہیں، بلال حبشی کو کمبل اڑا کے لٹا دیا، بلال حبشی لیٹ گئے، میرے آقا پھر پوری رات چکی پیستے ہیں، صبح ہوتی ہے، فجر کا وقت ہوتا ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بلال کے حوالے سارا سامان کرتے ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پھر چلے جاتے ہیں، تیسری رات پھر میرے آقا تشریف لاتے ہیں، بلال پھر بیمار تھے، میرے آقا نے بلال کو دودھ دیا، دوا دی، بلال کو کمبل اڑا کے لٹا دیا، بلال سو گئے۔ جب صبح ہوئی، فجر کا وقت ہوا، میرے آقا نے سارا سامان بلال کے حوالے کیا، سارا سامان بلال کے حوالے کیا، میرے آقا جانے لگے تو بلال نے کہا اے جانے والے رک جا، اے جانے والے رک جا، ارے مکے والے جھوٹ بولتے ہیں، وہ جھوٹے ہیں جو کہتے ہیں محمد عربی جادوگر ہے، ارے جسے اس غلام کے بخار کا احساس ہو وہ جھوٹا نہیں، وہ سچا لگتا ہے، وہ یقین رسول اللہ ہے۔ اس طرح اسلام پھیلا، اسلام تلوار سے نہیں، آقا کی پیار سے پھیلا، آقا کی محبت سے پھیلا، آقا کی الفت سے پھیلا۔ آؤ اس محبت بھرے پیغام کو عام کرو، آؤ اس یکجہتی کے پیغام کو عام کریں، آؤ دشمنیوں کو مٹا دیں، آؤ عداوتوں کو مٹا دیں اور دنیا کو بتا دیں کہ ہم اس محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، جن کے لبوں پر ہمیشہ تبسم کی کھلکھلاہٹ رہا کرتی تھی، ہمیشہ مسکراتے تھے،
हमेशा हर मांगने वाले को अता कर दिया करते थे, हर सबकी मदद किया करते थे, हर मांगने वाले को अता किया करते थे। इन्ना आतीना कल कौसर, सारी कसरत बातें ये हैं, कसरे दना तक किसकी रसाई, जाते ये हैं आते हैं, रब है मोती ये है कासिम, रिस्क उसका है खिलाते ये हैं। आओ हुजूर की तालीम पर अमल करने का इरादा कर ले, और हुजूर की तालीमात पर जो अमल करता है वो इस दुनिया में भी कामयाब है और उस दुनिया में भी कामयाब है। रब की बारगाह में दुआ है कि मौला हमारे बोलने में और आपके सुनने में जो कुछ कमी रह गई हो अल्लाह उसे माफ़ अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि मौला हम सब की हाजिरों को कबूल अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, बड़े ही हसीन और जमील अंदाज में आपने खिताब समाप्त किया। बहुत ही मोहब्बतों भरा खिताब, बहुत